السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. ایران کی ایسکیلیشن کے بعد پاکستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کچھ بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ الگ نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ گھنٹی ضرور بجا دیں. تو ایک خبر ہے کہ سب سے پہلے کامران خان صاحب نے شیئر کی ہے. The Joint Chiefs of Staff Committee of Pakistan Armed Forces has finished its meeting and the necessary response options have been reviewed and deliberated upon. ٹھیک، تو اہم ترین فیصلے کر لیے گئے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے، دیکھیے ہم نے جب انڈیا کو جواب دیا تھا تب ہم نے ایک پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا کہ ہم جواب دیں گے ایٹ دا ٹائم اینڈ پلیس آف آر اون چوزنگ. یہ بڑا یاد رہتا ہے جملہ، ٹھیک ہے. اور ہاں، تو ہمارا سرپرائز ہوگا. تو اب پاکستان اس سلسلے میں جواب دے گا. ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو جواب ہے، سفیر کو بلا لینا اور ایران کے سفیر کو کہنا کہ وہیں رہو، یہ کافی نہیں ہے، اس سے آگے جواب دینا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہوگا. میں تو اس سے آگے چاہتا ہوں کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہے وہ فوری طور پر اپنا دورہ جو ہے وہ ڈیووس کا، جو ان کے تو ویسے مزے ٹرپس چل رہے ہیں، اچھا، تو یہ ٹرپ ختم کریں، واپس آئیں. اور جلیل عباس جیلانی صاحب وہ واپس آئیں پاکستان. وہ نیم کے دورے پر گئے ہوئے ہیں، سری لنکا کے کاؤنٹر پارٹ سے ان کی ملاقات کی تصویریں آنی ہیں. ان کا ڈیووس کا دورہ چل رہا ہے. لیکن یہ تو اندازہ نہیں ہوتا ہے جب آپ کی فضائی حدود کی ایسکیلیشن ہوتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد تو بھائی اس کے بعد پھر اگلا کام تو ہوتا ہے نا. اب تک یہ کم و بیش 7، 7:30، 8 بجے کل اگر کیا گیا ہے تو 24 گھنٹے گزر گئے. ہمیں تو یہ اگلے 8-10 گھنٹے میں خبر ملنی چاہیے تھی کہ دورہ اس سے آگے کا منسوخ، واپسی کا سفر شروع. ملی آپ کو خبر؟ ہی نہیں ملی. ٹھیک ہے، ممکن ہے جب یہ خبر ویڈیو لوگ دیکھ رہے ہو تب مل جائے. تو ایک یہ کام ہونا چاہیے تھا، یہ کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا ایک کام یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ اعلان کیے بغیر ہی انہوں نے منسوخ کر دیا ہو. تو قوم کو کون بتائے گا؟ واپس آ کر بتائیں نا. میں آ گیا ماں، میں آ گیا ماں. مطلب کوئی مذاق چل رہا ہے یار. تو واپس آ کر بتائیں گے. دوسرا مجھے بتائیں، نے جو ظاہر ہے آپ نے خبر بتائی کہ تمام تر سفارتی تعلقات ایران کے ساتھ وہ معطل کر دیے، اور ظاہر ہے یہ ریپیٹڈ ایران جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ ہو سکتا ہے، تو ایران کیا سمجھ نہیں رہا کہ یہ کون سی کتنی بڑی بات کر رہا ہے؟ دیکھیے محمد اشتیانی ایران کے وزیر دفاع، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے کیا ہے وہ ہم نے اپنے دفاع میں کیا ہے، اور ہم اس کی کوئی لمٹس نہیں ہے، دوبارہ بھی کریں گے جب ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ جب ان کا جواب ہے، ان کا رسپانس ہے، تو پھر پاکستان میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایران کا میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے، وہ ان کا وزیر دفاع کیا رپورٹ کر رہا ہے. اس کے بعد جو ہمارا رسپانس ہے، اب اس کو گیج کیا جا رہا ہے کہ یہ رسپانس کتنا ہے اور کیا یہیں تک رہے گا یا اس سے آگے جانا چاہیے. ایران's foreign minister confirmed that Jaish al-Adl terrorists were struck in Pakistan. Pakistan has repeatedly ignored Iran's request to designate this group as terrorists so that they can't move freely in Pakistan. دیکھیے اسی گروپ کا جو سربراہ تھا عبد المالک ریگی، پاکستان نے دیا تھا، وہاں پھانسی ہوئی تھی. پاکستان نے کام کیا ہے نا، اور وہاں پر یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں پاکستان میں، افواج پاکستان پہ حملے کرتے ہیں، شہریوں پہ حملے کرتے ہیں، بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال خراب کرتے ہیں، ان کے کیمپس وہاں موجود ہیں، اور وہاں سے بیٹھ کر وہ یہ تمام ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. انڈیا وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے حالات خراب کرتا ہے. تو ایک تو ہمیں دنیا کو اپنا موقف اور لاؤڈ اور کلیئر اور ثبوتوں کے ساتھ بتانا چاہیے. اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ہم نے ایک ڈوزیئر جو ہم نے تمام دنیا کو بھیجا کہ پاکستان کے حالات خراب کرنے میں کس طرح سے انوالوڈ ہے بھارت، اور پاکستان کے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر کیا کیا کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہم نے بتائی، ہم نے کالز وغیرہ سنوائی تھیں. تو ہماری انٹیلیجنس مسلسل کام کر رہی ہوتی ہے. وہ تمام چیزیں جو ہے وہ دوبارہ ہمیں دنیا کے سامنے رکھنی ہے. ایران کے کیس میں بھی ثبوتوں کے ساتھ رکھنی ہے. یہ ہمارا رسپانس نمبر 2 ہوگا. ہم کیا کریں گے، کہاں تک جا سکتے ہیں، یہ اعلان، یہ تو سفیر والا تو عمل ہے نا، یہ اعلان کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں،
یہ ہمارا رسپانس نمبر 3 ہوگا. پھر بھی اچھا بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں. اچھا یہ اعلان ہوگا نا, پھر بھی جو پریکٹیکل اسٹیپ ہے اس سلسلے میں وہ اٹھانا ہمارا ایک اور رسپانس ہوگا. اچھا بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جو بیان آیا ہے یا یہ جو وارننگ جاری کی گئی ہے یہ دفتر خارجہ کی جانب سے نہیں ہونی چاہیے, یہ کسی اور فرنٹ کے سامنے ہونی چاہیے. مطلب یہ کہاں سے ہونی چاہیے؟ یہ یعنی ہماری افواج کی طرف سے آئے, آئی ایس پی آر کی جانب سے آئے. میرا خیال ہے کہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو ہے کوئی اور جواب دیا جائے گا اس کے بعد ہوگی, یہ میرا خیال ہے. اور ممکن ہو ٹھیک ہے. اب اس پاکستان کا جواب کیا ہو سکتا ہے, اس پر بات ہو رہی ہے. تو دیکھیں پاکستان کا جواب اب کیا ہو سکتا ہے, پریکٹیکل جواب. ایران نے کیا کیا ہے پریکٹیکلی, وہاں سے میزائل مارے ہیں, ڈرون آیا ہے اور ڈرون سے اٹیک کیا ہے. تو پاکستان کا پریکٹیکل جواب کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے مطلوب دہشت گردوں کے وہاں پر ٹھکانے ہیں, ہم ان مطلوب دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنائیں. ایک یہ جواب ہو سکتا ہے. اور یہ تو نارمل دنوں میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, لیکن آپ تو اس کی تلاش کریں گے نا جس نے حملہ کیا ہے. اچھا جہاں سے یہ حملہ ہوا ہے تو وہ ہیں ایران کے کوسٹ گارڈز, ٹھیک ہے, ان کو نشانہ بنایا جائے جی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب اس پر ایک بحث ہے کہ ہم جنگ چھڑنے کے ڈر سے بیٹھے رہیں اور اس جواب پہ ہم چپ رہیں. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ایران کو جواب نہ دیا تو کل کو کوئی اور ملک بھی ایسی خلاف ورزی کر سکتا ہے اور ایسی حرکت کر سکتا ہے, چھوٹی حرکت, یعنی افغانستان دیکھیں, بھارت دیکھیں, تو ہم نے جواب تو دینا چاہیے. دیکھیے ہم نے انڈیا کو جب جواب دیا تھا تو ہم نے ایک کام کیا تھا, ہم نے یہاں سے فضا میں اٹھ کے ان کو یہ بتایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے ان کے ہاں ایک ایمپٹی جگہ کو ٹارگٹ کیا, ٹھیک ہے, اور ان کو بتایا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ اس سے پرووک ہوئے, آئے, ہم تیار تھے, ہم نے لاک کر کے ان کو سرپرائز کر دیا. ٹھیک ہے. اب ہم اور کچھ نہ بھی کریں تو ہم ان کو ایک ایمپٹی ٹارگٹ کو ہٹ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہاں سے ان کی ٹیریٹری میں, دیکھیے یا تو آپ بچوں کے بدلے بچے مار دیں, بے وقوفی ہے. کیا ضرورت ہے؟ مطلب کیا انہوں نے غلطی کی, ہم بھی یہ غلطی کر دیں؟ کیا یہ بچے گناہ گار تھے؟ نہیں. تو ہم بچوں کے بدلے وہاں بچے مار دیں, ہم تو نہیں کر سکتے, نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے ٹیررسٹ کیمپ کہا ہے, ہم ایکچوئل ٹیررسٹ کیمپ کو انفارمیشن ہے ہم اڑا دیں, وہ تو ہمیں کبھی بھی اڑانا چاہیے. اور اس سے پہلے ہمیں ان سے ظاہر ہے کہ تمام معلومات شیئر کر کے کہنا چاہیے کارروائی کرو ورنہ ہم اڑا دیں گے, تو وہ کرنا چاہیے. ہاں ایک ایمپٹی ٹارگٹ کو ہم ہٹ کریں اور ہٹ کرنے کے بعد یہ میسج دے دیں کہ ہم نے یہ کیا ہے, اب اگر غلطی کرو گے تو پھر ہم ایکچوئل ٹارگٹ کو ہٹ کر دیں گے. یہ تو جواب کم از کم پاکستان کی طرف سے ہونا چاہیے. اچھا پاکستان کی جو بھی حکمت عملی ہوگی وہ بتا کر یا شو کر کے نہیں ہوگی, ظاہر ہے, اور وہ ایسی حکمت عملی ہوگی جو کہ مجھے بھی نہیں پتا ہوگا, آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا, اور وہ ہو چکا ہوگا, بعد میں ہمیں پتا چلے گا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بالکل ممکن ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. ممکنہ طور پر اس کی طرف جو گامزن بھی ہوگی, اس پر ظاہر ہے کہ یقیناً اس پر کام شروع ہو چکا ہوگا. اس پر جو لوگ جواب دینا, جن کو دینا ہے, جو جواب دینا چاہتے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو غم و غصہ ہے یا ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ان حالات کو انالائز کرنے کی بات ہے نا, تو بالکل ٹھیک ہے. ایران اور پاکستان کی کل بحری مشقیں تھیں. دیکھیے نا, میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں, ڈیووس میں سوئٹزرلینڈ میں کاکڑ کی ملاقات ایران کے وزیر خارجہ سے, امیر حسین عبداللہان کچھ ان کا نام ہے, ان سے ملاقات. ہمارے آرمی چیف کا وہاں کا کچھ عرصہ پہلے کا دورہ, 1 مہینہ پہلے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ملاقات, اور اس کے بعد پاکستان کی نیوی کی مشقیں اور ایران کی نیوی کی کل مشقیں خلیج فارس میں. اب اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہم نیوی کی مشقیں کر رہے ہیں, ہمارے اتنے اچھے تعلقات چل رہے ہیں, تو بھائی پھر بتاؤ ہمیں کہ ہمیں کس کو پکڑ کر دینا ہے. انفارمیشن ہے دے دو, اور ہم پکڑ کے دے دیں. اس سے پہلے بھی ہم نے پکڑ کر دی ان کے لوگ, تو یہ کام ہونا چاہیے نا. اور یہ جو آرڈرز پاس کیے ہیں وہ امام آیت اللہ خامنئی صاحب نے کیے ہیں, اور جیش العدل وہ اس کی ذمہ داری بھی لے رہے ہیں. براہ راست ان کی جانب سے احکامات آئے, یعنی ایران میں اس پر کام ہو رہا تھا, اور وہ کام کرتے ہوئے انہوں نے تمام چیزیں اپنے سپریم لیڈر کو بریف کی. انہوں نے ہمیں چیٹ کیا ہے نا, اپنے سپریم لیڈر کو بریف کی, اور بریف کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ گو اہیڈ دیجئے, انہوں نے گو اہیڈ دے دیا.
اب ہمیں جواب دینا ہے. تو ہمارے یہاں بھی ان کے ہمارے یہاں جو ٹارگٹس ہمیں مطلوب ہیں اور ان کے یہاں ہیں اس پر کام ہو رہا ہوگا. انٹیلیجنس مسلسل اپنا کام کرتی ہے, ادارے مسلسل اپنا کام کرتے ہیں. تو اب ہمارے ادارے جو ہے وہ واپس بیٹھے, سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھے, پریزیڈنٹ کا, کاکڑ کا, آرمی چیف کا, افواج پاکستان کے جو تمام چیفز ہیں ان کا ایک اکٹھ ہو. اس اکٹھ کے نتیجے میں ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ فیصلہ کریں اور ایک جواب دیں. اچھا, جب کلبھوشن کہہ رہا ہوں, ابھینندن والا سین ہو رہا تھا, تب آپ کو یاد ہوگا کہ جوائنٹ سیشن ہوا تھا پارلیمان کا, تو ابھی آپ کو نہیں لگتا کہ سینٹ کا اجلاس فوری طور پر بلایا جانا چاہیے؟ دیکھیے بلا لینا چاہیے. ایک تو اس وقت نگراں حکومت ہے ملک میں, ٹھیک ہے, کمبائنڈ اوپینین آ جائے گا نا. تو اس نگراں حکومت میں قومی اسمبلی تو ہے نہیں, سینٹ ہے, اور اس سینٹ میں جو اس وقت ایک بڑی جماعت ہے, اس جماعت کے جو ارکان ہیں وہ بیچارے انڈر گراؤنڈ ہے, اور اگر ان میں سے کوئی ملک سے باہر جا رہا ہے تو اسے اٹھا کے نہیں جا سکتے باہر, روک دیا جائے گا ایئرپورٹ پر. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے سینٹ کا اجلاس بلا لیا جائے, اس میں بات ہو جائے. مشتاق صاحب جیسے سینیٹرز جو بڑی سین وائس ہیں, وہ سین وائس اپنی آواز دے رہی ہے, رضا ربانی صاحب ہیں اور لوگ ہیں, تو وہ اپنی آواز بلند کریں, بتائیں, اور یہ کم از کم اس وقت منیمم پلیٹ فارم تو ہے, تو یہ پلیٹ فارم اپنا جواب دے دے. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو جائے اور اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے ایک فیصلہ آ جائے, قوم کو ایک جواب دے دیا جائے. یہ تو پاکستانیوں کو بتانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس وقت تک پاکستانیوں سے کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا ہے. مطلب وہ واپس تو آئیں نا, جو ملکوں کے دورے کھیل رہے ہیں کاکڑ صاحب, وہ واپس آئیں, آ کر بتائیں کہ کر کیا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. اس صورتحال میں جو سولنگی صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے نا, انفارمیشن منسٹر ہے. ایک سولنگی صاحب کی ذمہ داری, میرا خیال ہے کہ چھوڑ دیجیے سولنگی صاحب کو. وہ بیچارے اس وقت صرف ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسی ٹائم میں چھپ رہی ہیں, اور وہ ان کو جواب دیتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ خارجہ پالیسی کے محاذ پہ تو بالکل تباہی پھیلی ہے گزشتہ تمام پی ڈی ایم سرکار میں بھی اور اب بھی. ٹھیک ہے, تو ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کے یہ نتائج ہیں, اور وہ نتائج ہم بھگت رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بلاول کو افغانستان کا ایک دورہ کرنا چاہیے. ایک دورہ نہیں کیا, افغانستان کا دورہ کرتا, امریکیوں کی, افغانیوں کی اور دیگر طاقتوں کی جو بات چیت ہونی تھی وہ کس کو کروانی تھی؟ وہ پاکستان کو کروانی تھی. پاکستان نے پہلے بھی کروائی تھی. پاکستان کو ایک رول پلے کرنا تھا. ایران کے ساتھ تعلقات کو ہم, لیکن ایران کے ساتھ تو آپ دیکھیں نا, بحری مشقیں چل رہی ہیں, وزیر اعظم ملاقات کر رہا ہے, تو ایران نے, انہوں نے تو ڈچ کیا آپ کو نا, انہوں نے تو ڈچ کیا ہے. تو پھر اگر آپ کے ہاں ہوتی حکومت, اور ایک ایسی حکومت جو بہت مضبوط ہوتی ہے اور آپ کی حالت بھی مضبوط ہوتی, تو کیا وہ یہ کرتے؟ نہیں کرتے. لیکن عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوا نا. ایک اور چیز دیکھیے ایران نے کیا کیا ہے. ہمیں اس وقت امریکہ کا بار بار پریشر کا سامنا ہوتا ہے کہ ایران ہمارا دشمن ہے, ہمیں جوائن کرو اس کے خلاف. ہم نہیں کرتے. سعودی عرب اور ایران کے تعلقات خراب ہیں, وہاں سے بھی ہمیں پریشر آتا ہے, جوائن کرو, ہم نہیں کرتے کیونکہ ہمارا ہمسایہ ہے. ٹھیک ہے. ایران نے اس میں کیا دہشت گردوں کے خلاف اپنے مقاصد حاصل کر لیے؟ نہیں. ایران نے حاصل کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. ایران کیا ایسی حرکت دوبارہ کر سکتا ہے؟ کوئی بعید نہیں. ٹھیک ہے نا, وہ کر سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے حاصل کچھ بھی نہیں کیا ہے. ہم پہ اب اگر پریشر پڑے گا کہ ہمیں جوائن کرو ایران کے خلاف, کتنا مشکل ہوگا اب اس پریشر کو ریزسٹ کرنا. ایران کو واقعی اس کی سنگینی کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا کام کر بیٹھے ہیں, یا پھر ایسے ہی بس شوخی. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے ان کی جو بھی شکایت ہوگی اس گروپ کے حوالے سے, وہ انہوں نے دفتر خارجہ سے کتنی بار کمیونیکیٹ کیا ہے, کیا کیا ہے, وہ اس کی چیزیں بھی سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کے دفتر خارجہ کو بار بار بتا رہے تھے, اور اپنی جو بھی ان کی ریزرویشنز ہیں, تحفظات ہیں, وہ سامنے رکھیں. لیکن اس کا جواز حملہ کرنا تو نہیں ہے. اس کا جواز حملہ کرنا نہیں ہے, اس کا نتیجہ حملہ کرنا نہیں ہے. یہ نتیجہ غلط نکالا ہے انہوں نے, یہ عمل غلط کیا ہے. اس کے نتیجے میں اب جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری مکمل طور پر ایران پر ہوگی. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.